آج ہمارا صرف کا جو سبق ہے وہ امر سے متعلق ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ایک ساتھ جو ہے آ، آ، نفی جہد، نفی تاکید وغیرہ وہ کیے تھے، اور اس میں نہی کا سبق بھی ساتھ ساتھ ہو گیا تھا کہ لا داخل کر کے ہم کسی کام سے روکنے کے لیے جو لفظ یا صیغہ بناتے ہیں اس کو نہی کہا جاتا ہے۔ آج امر یعنی کسی کو حکم دینے کے لیے کون سا صیغہ کس طرح سے بناتے ہیں، تو امر جو ہے یہ زمانہ مستقبل میں سامنے والے کو کسی کام کی کرنے کا کہنا یعنی اس سے کسی کام کا مطالبہ کرنا یہ امر کہلاتا ہے۔ جیسے چلے جاؤ، تو چلے جانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو آرڈر دے رہے ہیں بولنے کے زمانے کے بعد یہ کام کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ چلے جاؤ، فلاں سے مت ملنا، پانی پلاؤ، کتابیں کھولو، محنت کرو، یہ سارے امر کے صیغے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ عربی زبان میں بھی امر کا صیغہ ہوتا ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی شکل کیا ہوگی اور اس کو کس طرح سے بنایا جاتا ہے۔ جیسے نفی جہد بلم جو ہے وہ مضارع سے بناتے ہیں لم داخل کر کے، نہی جو ہے وہ مضارع سے بناتے ہیں لائے نہی داخل کر کے۔ اسی طرح فعل نفی تاکید آپ کو سکھایا تھا، وہ مضارع پر لن ناصبہ داخل کر کے بناتے ہیں، تو اس کا مطلب اس میں مضارع بنیاد بن رہا تھا اور اس پر کچھ چیزیں داخل کرنے سے لفظ کی شکل بھی بدل رہی تھی اور اس کے معنی میں بھی تبدیلی پیدا ہو رہی تھی۔ تو اسی طرح سے یہاں پر بھی ہے کہ جب ہم امر کا صیغہ بنائیں گے تو وہ فعل مضارع ہی سے بنے گا۔ تو یہ فعل مضارع کے میں نے 14 صیغے آپ کے سامنے لکھ دیے۔ یہ غائب کے 6 صیغے ہیں۔ یفعلو واحد مذکر غائب ہے، یفعلانی تثنیہ مذکر غائب ہے، یفعلون جمع مذکر غائب ہے، تفعلو واحد مؤنث حاضر ہے، تفعلانی تثنیہ مؤنث حاضر ہے، اور یفعلنا یہ جمع مؤنث یہ غائب کے صیغے ہیں، یہ جمع مؤنث غائب، اور یہ 6 حاضر کے صیغے ہیں۔ تفعلو واحد مذکر حاضر، تفعلانی تثنیہ مذکر حاضر، تفعلون جمع مذکر حاضر، تفعلین واحد مؤنث حاضر، تفعلانی تثنیہ مؤنث حاضر، اور تفعلنا جمع مؤنث حاضر۔ یہ 6 صیغے حاضر کے ہیں، 6 صیغے غائب کے ہیں، اور یہ 2 متکلم کے ہیں، افعلو اور نفعلو۔ تو اس میں دیکھیں ان 3 صیغوں کی شکلیں 5 کی ایک جیسی ہیں، یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو اور نفعلو۔ ان کو ضمہ اعرابی والا ہم کہہ رہے تھے۔ یہ 4 صیغے ایک جیسے ہیں، یفعلانی، تفعلانی علامت مضارع کے فرق کے ساتھ، یفعلانی 1 بار ہے اور تفعلانی 3 بار ہے۔ یہ 2 صیغے ایک شکل کے ہیں، یفعلون، تفعلون جمع مذکر کے، یا ہے تو غائب ہے اور تا ہے تو حاضر ہے، یا اور تا کا فرق ہے علامت مضارع، اور یہاں پر یفعلنا اور تفعلنا یہ جمع مؤنث حاضر کے صیغے ہیں، یا ہے تو غائب اور تا ہے تو حاضر، اور تفعلینا اس کا وزن سب سے علیحدہ اور جدا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ امر بنانے کے لیے امر اس کے 2 طریقے ہیں، امر حاضر معروف اور امر غائب اور متکلم معروف۔ ٹوٹل 14 صیغے ہوتے ہیں، جس میں حاضر کے 6 ہوتے ہیں، غائب کے 6 صیغے ہوتے ہیں، اور متکلم کے 2 صیغے ہوتے ہیں۔ تو یہ 8 ہو گئے اور یہ 6 ہو گئے، کل 14 صیغے ہو گئے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امر کا جب آپ آرڈر یا امپیریٹو اسٹیٹمنٹ بنائیں گے تو امر حاضر معروف کے جو 6 صیغے ہیں اس کا طریقہ علیحدہ ہے، اور غائب اور متکلم معروف، امر غائب اور متکلم معروف کے 8 صیغوں کا طریقہ علیحدہ ہے۔ اس کا مطلب ان 6 صیغوں کا طریقہ علیحدہ ہوگا اور باقی کا طریقہ علیحدہ ہوگا۔ تو پہلے میں آپ کو یہ امر غائب اور متکلم معروف سمجھا دیتا ہوں، یہ بالکل آسان ہے، اور وہ اس طرح سے ہوگا کہ اس کے ساتھ لام امر لگائیں گے، زیر والا۔ امر بنانے کے لیے ایک لام ہوتا ہے، اس کو لام امر کہا جاتا ہے، لی۔ یہ ضمہ اعرابی والے صیغوں کو ساکن کر دے گا، لی یفعل، امر بن گیا۔ ترجمہ ہوگا چاہیے کہ وہ کرے وہ ایک مرد۔ یہاں پر بھی لی یفعل، نون چلا جائے گا، یہاں داخل ہوگا تو لی یفعلو، نون ختم ہو گیا۔ جس طرح وہاں ہم کر رہے تھے لم داخل کر رہے تھے تو ضمہ اعرابی والا ساکن ہو رہا تھا اور نون اعرابی کے نون گر رہا تھا، یہ بھی ضمہ اعرابی والا ہے، یہ بھی ساکن ہو جائے گا۔ لتفعل، چاہیے کہ کرے وہ ایک عورت، لتفعلا، نون چلا جائے گا اس کا، لتفعلا، چاہیے کہ کریں وہ 2 عورتیں، لیفعلنا، جمع مؤنث کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ نون نہیں جائے گا۔ یہ 6 صیغے ہو گئے۔ باقی متکلم پر آ جائیں، حاضر کو چھوڑ دیں، اس کا طریقہ علیحدہ ہے۔ لی افعل ساکن ہو جائے گا اور لی نفعل ساکن ہو جائے گا۔ تو ضمہ اعرابی والے یہ 8 صیغے آپ کے سامنے ہیں، جس میں ضمہ اعرابی والے 4 ہیں،
وہ 4 صیغے لام امر داخل ہونے سے ساکن ہو گئے. باقی اس کا نون گیا، اس کا 3 یہ ہو گئے، 3 صیغوں کا نون چلا گیا، اور جمع مؤنث غائب کو کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ 8 صیغے دیکھیں جہاں جمع مؤنث حاضر یہ 6 میں سے 5 میں تبدیلی ہوئی ہے، 1 میں نہیں ہوئی کو، اور ان دونوں میں بھی تبدیلی ہوئی ہے. تو ٹوٹل 8 صیغے تھے، اس میں سے 7 میں تبدیلی ہوئی اور 1 کو کچھ بھی نہیں ہوا. 7 کی تبدیلی کیا ہے؟ 4 کو ساکن کیا ہے اور 3 کا نون گیا ہے. تو یہ امر جو ہے غائب اور متکلم معروف، میں مجہول کی بات نہیں کر رہا. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ پیسو وائس. ابھی ہم صرف ایکٹیو وائس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. معروف اس کے 14 صیغے ہم نے لیے، غائب کے 6 صیغوں کا طریقہ، لام سب میں لام داخل کیا ہم نے 8 صیغوں پر. ضمہ اعرابی کو ساکن کر دیا، 3 کا نون گرا دیا، اور جمع مؤنث کو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ یہاں بھی نہیں ہوگا. اب ہم حاضر کے جو 6 صیغے ہیں اس کا امر بناتے ہیں. وہ کس طرح سے ہوگا؟ تو دیکھیں وہ یوں ہوگا کہ یہ تفعلو لکھا ہوا ہے، تفعلو. تو امر بنانے کے لیے سب سے پہلے علامت مضارع کو ہٹا دیں گے، نکال دیں گے. تو اب کیا بچ گیا؟ فا ساکن رہا، عین اور لام، اور آخر کو ساکن کر دیں گے. علامت مضارع کو حذف کر دیا اور آخر کو ساکن کر دیا. اب اس کو پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں، کیسے پڑھیں گے اس کو؟ اگر یہ کرنے کے بعد پڑھا جا سکتا ہو تو پھر تو امر تیار ہو گیا، آرڈر امر کا صیغہ بن گیا. لیکن آپ یہ کاٹنے کے بعد اور ساکن کرنے کے بعد پڑھ نہیں پا رہے ہیں، تو پھر آپ کو اس کو پڑھنے کی حالت میں لانا پڑے گا. اس کے لیے ہم لگاتے ہیں الف، حمزہ وصلی کہلاتا ہے یہ. اب اس پر یا تو ضمہ آئے گا یا کسرہ آئے گا. اور آپ کو میں نے بتایا تھا ابواب کے بیان میں، اس سے پہلا سبق ہی ہم نے جو پڑھا تھا اس میں ابواب کے بیان میں آپ کو بتایا تھا کہ عین کلمہ جو ہے اس پر کبھی فتح آتا ہے، کبھی کسرہ آتا ہے اور کبھی ضمہ آتا ہے. تو اگر عین کلمے پر ضمہ ہوگا، یہ اس برادری سے تعلق رکھتا ہوگا کہ وہ نصر ینصرو یا کرم یکرم ہوگا. عین کلمے پر مضارع میں اگر ضمہ ہوگا تو اس الف پر ضمہ آئے گا، اس حمزہ پر، اور اس کے علاوہ میں کسرہ آئے گا. جیسے اگر ہمارے پاس تنصرو، نصر ینصرو سے تنصرو صیغہ ہو، حاضر کا صیغہ ہے تنصرو، واحد مذکر حاضر، مدد کرتا ہے یا کرے گا تو ایک مرد. یہ سیدھی سی خبر ہے. امر بنانے کے لیے علامت مضارع کو کاٹ دیا اور آخر کو ساکن کر دیا، تو نتیجہ نکلا اب یوں رہ گیا. اب آپ اس کو یوں تو نہیں پڑھ سکتے نصر، لہٰذا آپ کو حمزہ لگانا پڑے گا. اور جو اب عین کلمے کی حرکت کو دیکھیں گے، عین کلمے پر ضمہ ہے تو اس پر بھی ضمہ لگا دیں گے. تو اب امر بن گیا انصر، مدد کر تو ایک مرد. اگر یہ یوں ہوتا تدریبو، ضرب یضربو سے ہوتا، عین کلمے پر کسرہ ہوتا، تو ہم کیا کرتے؟ علامت مضارع کو حذف کرتے، آخر کو ساکن کرتے. یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اب رہ گیا ضاد، دو اور رب. اس طرح تو نہیں پڑھ سکتے. اب الف کی مدد لیں گے پڑھنے کے لیے، اور عین کلمے پر ضمہ نہیں ہے تو کسرہ لگا دیں گے، چاہے فتح ہو یا کسرہ ہو. ضمہ اگر نہیں ہے تو کسرہ لگا دیں گے. اب امر بن گیا اضرب، مار تو ایک مرد. اگر یہ لفظ ہوتا تفتحو، کھولتا ہے یا کھولے گا تو ایک مرد، حاضر کا صیغہ ہے. علامت امر بنانے کے لیے علامت مضارع کو حذف کیا، آخر کو ساکن کر دیا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ یوں یہ شکل آ گئی آپ کے سامنے. اس کو پڑھ نہیں سکتے، حمزہ لائیں گے اور عین کلمے پر ضمہ نہیں ہے لہذا کسرہ دیں گے. بس یہ چیک کرنا، ضمہ ہے تو ضمہ، ادروائز کسرہ. فتح نہیں آتا یہاں، ثلاثی مجرد میں نہیں آتا، فتح آ گیا ہے ثلاثی مزید فی میں. اب بن گیا افتح، کھول تو ایک مرد. افتح الباب، دروازہ کھول. افتح الباب، دروازہ کھول. تو یہ دیکھیں واحد کا جو صیغہ تھا میں نے آپ کو بتایا کہ کیا کرنا ہے، علامت مضارع کو حذف کرنا ہے، آخر کو ساکن کرنا ہے. یہ صحیح کے صیغے آپ کو بتا رہا ہوں. ابھی آپ کی سمجھ میں شاید نہ آئے، لیکن دیکھنے والوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو آگے تک جانتے ہیں اس چیز کو، تو وہ ان کی معلومات کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ صحیح کے صیغے ہیں جس میں آخر ساکن کر رہے ہیں ہم. تو آپ نے علامت مضارع کو حذف کیا، آخر کو ساکن کیا. اب پڑھنا دشوار ہے تو حمزہ لے کر آئے، اور حمزہ پر یا تو ضمہ آئے گا یا کسرہ آئے گا. اگر عین کلمے پر ضمہ ہے تو ضمہ ورنہ کسرہ.
تو یہاں پر دیکھیں عین کلمے پر ضمہ تھا لہٰذا ضمہ لگا دیا، اور عین کلمے پر کسرہ تھا لہٰذا امر میں کسرہ لگا دیا، عین کلمے پر یعنی کسرہ نہیں، ضمہ نہیں تھا تو کسرہ لگا دیا، ضمہ نہیں تھا تو کسرہ لگا دیا۔ فتح ہو یا اس کو نہیں دیکھنا ہے، ضمہ کو دیکھنا ہے۔ اب اگر مجھے تثنیہ کا صیغہ بنانا ہو تو میں کیا کروں؟ تو وہی ظاہر ہے کسی سے بنے گا، مضارع کا آپ اٹھا لیں گے تفعلانی، تفعلانی، علامت مضارع کو حذف کریں گے اور آخر سے نون گرائیں گے، نون اعرابی گرائیں گے، کیونکہ ساکن یہ والے ہوتے ہیں، ضمہ اعرابی والے ساکن ہوتے ہیں، یہاں ضمہ اعرابی والا ایک ہی صیغہ ہے حاضر کے 6 صیغوں میں۔ اب نون چلا گیا، آپ کے پاس کیا شکل آپ کو حاصل ہوئی؟ فا ساکن، عین اور لا، یہ رہا آپ کے پاس فعلا، فعلا اس کو نہیں پڑھ سکتے لہٰذا حمزہ لائیں گے، اور عین کلمے پر ضمہ نہیں ہے لہٰذا کسرہ، افعلا۔ اگر یہ نصر ینصرو کی شکل پر ہوتا، تن سورانی، تن سورانی ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ علامت مضارع کو حذف کرتے، آخر سے نون گرا دیتے، آپ کے پاس کیا رہتا؟ نون ساکن، اور سورا نہیں پڑھ سکتے تو الف لائے، اور عین کلمے پر ضمہ ہے لہذا انصرا۔ تو واحد کیا تھا؟ انصر، مدد کر تو ایک مرد، انصرا مدد کرو تم 2 مرد، یہ بھی ایسے ہی بنے گا، انصرا مدد کرو تم 2 عورتیں۔ اب جیسے 2 عورتیں بیٹھی ہوں، انصرا مدد کرو تم دونوں، 2 آدمی بیٹھے ہوں، انصرا مدد کرو تم 2 مرد۔ تدریبونا، تدریبانی، دیکھیں علامت مضارع کو حذف کیا، نون چلا گیا، آپ کے پاس کیا اب آپ کو حاصل ہوا؟ یہ دعات ساکن ہے اور یہ یوں پڑھ نہیں سکتے ہیں، حمزہ لے کر آئے، عین کلمے پر ضمہ نہیں ہے لہٰذا کسرہ لگا دیا، ادربا، واحد ہے ادرب، مار تو ایک مرد، ادربا مارو تم 2 مرد، یا ادربا مارو تم 2 عورتیں، تثنیہ کا صیغہ بھی ویسا ہی۔ تفتحانی، امر بنانے کے لیے علامت مضارع کو حذف کیا، آخر سے نون گرا دیا اعرابی، اب کیا شکل رہ گئی؟ پڑھنا دشوار، حمزہ لے کر آئے، عین کلمے پر ضمہ نہیں ہے لہٰذا افتحا، واحد ہوتا افتح، کھول تو ایک مرد، افتحا کھولو تم 2 مرد، افتحا کھولو تم 2 عورتیں، تثنیہ کے 2 مرد اور عورت کے ایک ہی صیغے ہیں نا، تو یہ تثنیہ مذکر کا بھی ہے اور تثنیہ مؤنث کا بھی ہے۔ جمع ہو تو جمع مذکر حاضر، تفعلون، امر بنانے کے لیے علامت مضارع کو حذف کیا، آخر سے نون گرا دیا، اب آپ کے پاس شکل حاصل ہوئی، یہ پڑھ نہیں سکتے ہیں، اس کو کیا کریں؟ حمزہ لگایا، عین کلمے پر ضمہ نہیں ہے لہٰذا کسرہ، افعلوا، تو افعل، افعلا، افعلوا، افعل کر تو ایک مرد، افعلا کرو تم 2 مرد، افعلوا کرو تم سب مرد۔ تنصرونا اگر ہوتا تو تن سو، امر بنانے کے لیے علامت مضارع کو حذف کیا، آخر سے نون گرا دیا، اب آپ کے پاس یہ رہ گیا، پڑھ نہیں سکتے، حمزہ لے آئے، عین کلمے پر ضمہ ہے لہٰذا ضمہ لگا دیا، انصرو، تو انصر، انصرا، انصرو۔ تدریبونا کسرہ والا، تدریبو اور نا، علامت مضارع کو حذف کیا، آخر سے نون گرا دیا، اب آپ کے پاس جو شکل آئی دریبو، اب دریبو یہ کوئی پڑھنے کا طریقہ تو نہیں ہے، الف لگایا، عین کلمہ را ہے اور اس پر ضمہ نہیں ہے لہٰذا کسرہ لگا دیا، ادربو، ادرب مار تو ایک مرد، ادربا تم مارو تم 2 مرد، ادربو مارو تم سب مرد۔ تفتحونا، امر بنانے کے لیے علامت مضارع کو حذف کیا، آخر سے نون گرا دیا، اب آپ کے پاس جو شکل بچی یہ رہ گئی، نہیں پڑھ سکتے، حمزہ لگائیں گے، اور عین کلمے پر چونکہ ضمہ نہیں ہے لہٰذا کسرہ، افتحو، افتح
افتحا افتحو. واضح ہو گیا؟ اب اگر ہم دو صیغے رہ گئے، واحد مؤنث حاضر اور جمع مؤنث حاضر. واحد مؤنث حاضر ہے تفعلینا. علامت مضارع کو حذف کیا امر بنانے کے لیے، نون گیا. آپ کے پاس بچ گیا یہ رہ گیا. نہیں پڑھ سکتے حمزہ لگائیں. عین کلمے پر ضمہ نہیں ہے، یہ عین کلمہ ہے اس پر ضمہ نہیں ہے، لہٰذا کسرہ. افعلی، تو یہاں سے دوبارہ آئیں. افعل افعلا افعلو افعلی، اور یہ بھی افعلا. اگر یہ تفعلینا کی جگہ تھا تنصرینا ہوتا تو تنصرینا، نصر ینصرو کی شکل پر، وزن پر. امر بنانے کے لیے علامت مضارع گیا نون حذف. اب آپ کے پاس رہ گیا، پڑھ نہیں سکتے حمزہ لگائیں گے. عین کلمے پر ضمہ ہے لہذا حمزہ وصلی. انصری انصری انصر، مدد کر تو ایک مرد. انصرا، مدد کرو تم دو مرد. انصرو، مدد کرو تم سب مرد. انصری، مدد کر تو ایک عورت. انصرا، مدد کرو تم دو عورتیں. ضربہ یضربو سے اگر یوں لکھا ہوا ہوتا تدریبینا تدریبینا. علامت مضارع کو حذف کیا امر بنانے کے لیے، نون گیا. اب صورتحال یہ آپ کے سامنے آئی، پڑھ نہیں سکتے ہیں حمزہ لے آئے اور عین کلمے پہ ضمہ نہیں ہے لہذا کسرہ. ادریبی ادرب ادربا ادربو ادربی ادربا. تفتحینا اگر لکھا ہوتا تو تنصری تفحینا، تفعلینا کی شکل پر. عین کلمے پر فتح، عین کلمے پر کسرہ، عین کلمے پر ضمہ. میں تینوں چلا رہا ہوں ساتھ ساتھ. علامت مضارع کو حذف کیا، آخر سے نون گیا. آپ کے پاس ابھی رہ گیا فا ساکن، تا زبر تا اور ہا یا زیر، یہ رہ گیا. اب کیا کریں جی؟ پڑھ نہیں سکتے حمزہ لے آئے اور عین کلمے پر ضمہ نہیں ہے لہذا کسرہ. افتحی افتح افتحا افتحو افتحی افتحا. اب جمع مؤنث کا صیغہ رہ گیا ایک ہی، تو ہمارا یہ چیپٹر الحمدللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. امر حاضر معروف کا، امر معروف کا. تفعلنا، تفعل اور نا. علامت مضارع کو حذف کریں گے، آخر سے نون نہیں گر سکتا اس کا. تو اب آپ کے پاس شکل آپ کو حاصل ہو گئی. یہ پڑھ نہیں سکتے ہیں حمزہ لائے، عین کلمے پر ضمہ نہیں ہے لہذا کسرہ. افعلنا افعلنا. تو اب کیا بنے گا؟ افعل افعلا افعلو افعلی افعلا اور افعلنا. افعلا دو بار ہے. اگر یہ نصر ینصرو کی شکل پر ہوتا تنصرنا تنصرنا. علامت مضارع حذف، آخر کا نون نہیں جا سکتا، رہ گیا نون ساکن اور سرنا. نہیں پڑھ سکتے حمزہ لائیں گے، عین کلمے پر ضمہ ہے، ضمہ لگا. انصرنا انصرنا. اگر ضربہ یضربو سے ہوتا تو تدریبنا ہوتا. علامت مضارع کو حذف کیا، نون نہیں گرا سکتے. اب صورتحال یہ ہے، پڑھ نہیں سکتے حمزہ لائے، عین کلمے پر ضمہ نہیں ہے، کسرہ لگا دیں گے. اضربنا اضربنا اضرب اضربا اضربو اضربی اضربا اور اضربنا. اگر فتح یفتحو سے تفتحنا ہوتا تو تفتح اور نا. علامت مضارع کو حذف کرتے ہیں، نون کو کچھ نہیں کر سکتے. اب صورتحال یہ فا ساکن، تا زبر تا، تا زبر تا اور نا. پڑھ نہیں سکتے حمزہ لائیں گے، عین کلمہ یہاں پر تا ہے اس پر ضمہ نہیں ہے لہٰذا افتحنا افتحنا. افتح افتحا افتحو افتحی افتحا اور افتحنا. تو یہ 6 صیغے ہمارے سامنے اس طرح سے بن کر آ جائیں گے، لہٰذا اب میں 6 پورے لکھ دیتا ہوں. افعل افعلا
افعلو، افعلی، یہ افعلا یہی ہے، اور افعلنا، اور عین کلمے پر ضمہ ہوتا تو پھر وزن بدل جاتا، انصر، انصرا، افعل، افعلا کی شکل پر یہ ہوتا۔ تو یہ امر حاضر کی 6 صیغوں کا طریقہ یہ ہے کہ علامت مضارع کو حذف کریں گے صحیح میں، اور آخر سے آخر میں ضمہ اعرابی والے کا ضمہ گر جائے گا، اور 3 صیغوں کا 1، 2 اور 3 اور 4 صیغوں کا نون گر جائے گا، اور 1 کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر دیکھیں گے ان تبدیلی کرنے کے بعد ہم پڑھ سکتے ہیں تو امر بن گیا، کوئی الف وغیرہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم پڑھنا دشوار ہے ہمیں اگر ان تبدیلیوں کے بعد، تو پھر حمزہ لائیں گے اور عین کلمے کی مطابق حرکت لگائیں گے۔ عین کلمے پر ضمہ ہے تو اس حمزہ وصلی پر جو ہم لائے ہیں پڑھنے کے لیے اس پر ضمہ لگائیں گے، اور ضمہ نہیں ہوگا تو پھر کسرہ لگا دیں گے، تو امر کا صیغہ بن جائے گا اور اس کی شکل یہ ہوگی۔ اور یہاں یہ بہت زیادہ آسان ہے کہ یہ پورا پورا صیغہ اسی طرح سے ہے، اور صرف ہم نے جیسے لم داخل کرتے تھے، ہم نے لام کسرہ والا داخل کیا، آخر کو ساکن کر دیا، یا نون اعرابی گرا دیا، یا آخر ساکن کر دیا ان 4 میں، اور ان 2 میں نون اعرابی گرا دیا، ان 3 میں نون اعرابی گرا دیا، 2 تثنیہ اور 1 جمع مؤنث غائب، مذکر غائب، اور جمع مؤنث حاضر کا نون نہیں گرتا، نہ علامت مضارع کو چھیڑنا پڑا، کچھ بھی نہیں کرنا پڑا، یعنی بہت زیادہ تبدیلی نہیں ہے، وہی لم والی تبدیلی ہے کہ ضمہ اعرابی ساکن اور نون اعرابی گر گیا، اور مؤنث کے صیغے کا نون، جمع مؤنث کے صیغے کے نون کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ ترجمے میں فرق پڑ جائے گا۔ اس میں ترجمہ گویا کہ ایسا کریں گے جیسے مشورے والا ترجمہ ہے، لیکن ہے یہ امر ہی۔ لیفعل چاہیے کہ کرے وہ 1 مرد، لیفعلا چاہیے کہ کریں وہ 2 مرد، لیفعلو چاہیے کہ کریں وہ سب مرد، لتفعل چاہیے کہ کرے وہ 1 عورت، لتفعلا چاہیے کہ کریں وہ 2 عورتیں، لیفعلنا چاہیے کہ کریں وہ سب عورتیں، لیفعل چاہیے کہ کروں میں 1 مرد یا میں 1 عورت، لنفعل چاہیے کہ کریں ہم 2 مرد یا ہم سب مرد، یا ہم 2 عورتیں یا ہم سب عورتیں۔ تو 8 صیغے ایسے ہیں معروف کے جو لام لگانے سے بنیں گے، اور 6 حاضر کے صیغے ہیں ان کا طریقہ کار علیحدہ ہے۔ باقی اب مجہول کا رہ گیا،